229 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر خواہ رکھ لینا دستور کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش اسلوبی سے، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے۔ سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم باہر مت نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جائے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خامند کے ساتھ نکاح کرے۔ پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر اکٹھے ہو جائیں، بشرطے کہ دونوں یہ غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ طلاق کی کوئی لمٹ نہیں تھی، حد نہیں تھی۔ ایک آدمی بیوی کو طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، حتیٰ کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اسی قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور اس کے خامند نے اسے کہا کہ نہ میں تجھے بساؤں گا نہ تجھے چھوڑوں گا، یعنی تجھے لٹکا کر رکھوں گا، اور وہ ایسے کہ تجھے طلاق دے دوں گا جب تیری عدت پوری ہونے کے قریب ہو جائے گی اور تو آزاد ہونے لگے گی تو دوبارہ رجوع کر لوں گا، واپس تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا، پھر دوبارہ طلاق دوں گا، پھر کرتا رہوں گا تو تجھے میں نے ایسے ہی ذلیل کر کے رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے خامند نے مجھے یہ دھمکی دی ہے اور وہ ایسا کرے گا۔ تو اس وقت تک طلاق کا یہ قانون نازل نہیں ہوا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی کہ آئندہ کے لیے اب طلاق جو ہے یہ غیر محدود انلمیٹڈ حق نہیں ہے،
بلکہ اس کے اوپر ایک روک لگا دی گئی ہے اور اس کی حدود متعین کر دی گئی ہیں کہ طلاق کے 3 عدد رکھ دیے گئے، 3 سٹیپ رکھ دیے گئے۔ نکاح ایک ہے مگر طلاق 3 ہیں، طلاقیں 3 رکھ دی گئیں کہ 1 طلاق دو واپسی کا اختیار ہے، 2 دے دو پھر بھی واپسی کا اختیار ہے، لیکن اگر 2 کے بعد 3 دے دی تو اب وہ آخری حد جو اللہ کی طے شدہ ہے وہ کراس کر گئے، تجاوز کر گئے، اب واپسی کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ اب عورت آزاد ہے، وہ آگے جہاں مرضی جائے، نکاح کرے عدت گزارنے کے بعد، اب خامد اس کو روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ، یعنی وہ طلاق کہ جس میں رجوع کر سکتا ہے انسان وہ صرف 2 دفعہ ہے، 1 دفعہ میں بھی کر سکتا ہے، 2 دفعہ میں بھی کر سکتا ہے، لیکن تیسری دفعہ میں پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر 3، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکم کے آنے کے بعد اگر کوئی میاں اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، یا رجوع نہیں کرتا اور پھر دوسری دے دیتا ہے اور پھر چلتا رہتا معاملہ، پھر تیسری دے دیتا ہے، تو 3 طلاقیں تو پوری ہو گئی، اپنا جو اس کے پاس حق تھا وہ پورا کا پورا استعمال کر چکا ہے۔ تو اب اس کے بعد حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر۔ عرب کلچر میں، عرب معاشرت میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے ہاں نکاح ثانی اور دوسری جگہ شادی کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا۔ تو ان کے ہاں تو یہ تھا کہ وہ اپنے دوسری کی شادی ہوگی، میاں کی دوسری جگہ شادی ہوگی، پہلے نباہ نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا، یا پھر بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی ہوئی لیکن وہاں بھی اس کا نباہ نہیں ہو سکا یا خامند فوت ہو گیا، تو پھر ان کی دوبارہ آپس میں جو ہے آمادگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دوبارہ اکٹھے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کیونکہ 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد اس کا نکاح دوسری جگہ ہوا، دوسرے میاں کے ساتھ رہی، زندگی گزاری، لیکن پھر بائی چانس اس کو طلاق ہوئی اور پھر واپس آ گئی، یا وہ فوت ہو گیا اور یہ واپس آ گئی۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جس سے واپسی کی صورت بن جایا کرتی تھی، لیکن چونکہ ان لوگوں کے کلچر میں اس چیز کا کوئی زیادہ مسئلہ تھا ہی نہیں، اس لیے ان کے ہاں زیادہ پیچیدہ صورتحال نہیں بنتی تھی، اور پھر خود وہاں 3 طلاقیں دینے کے رجحان کی بھی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے لگایا کرتے تھے اس بندے کو جو 3 طلاقیں دیتا ہے۔ تو لیکن اگر بہرحال 3 طلاقیں دے دی ہے اور ہمارا کلچر ہے، جیسے ہماری معاشرت ہندوستانی خاص طور سے، کہ یہاں نکاح ثانی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ نہ عورت کو دوسری جگہ رشتہ آرام سے ملتا ہے، نہ مرد کو آرام سے ملتا ہے، تو پھر یہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنا تھوکا ہوا دوبارہ چاٹنا پڑتا ہے، کہ پہلے تو بہت جو ہے وہ شدت سے 3 طلاقیں کھول کر دے دی، اب بعد میں پچھتاوا، میں نے یہ غصے میں دے دی ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے۔ تو 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد اب تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا، فرمایا 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد اب رجوع نہیں ہے، اب کسی اور جگہ شادی ہوگی، پہلے اس سے عدت گزرے گی 3 ماہواریاں، جو بھی عدت کا پروسیجر اس کا ہے، نارمل 3 ماہواریاں، اگر حمل ہے تو حمل گزرے گا، اور پھر اس کے بعد کہیں اور شادی ہوگی، میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے، پھر وہ بائی چانس طلاق دے یا ویسے طلاق دے، اور پھر عدت گزرے گی، پھر عدت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس سے نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے جو اس کے واپسی کا ہو سکتا ہے، اس کو اختیار کرنے کو شریعت کوئی پسندیدہ نہیں سمجھتی، اچھا نہیں سمجھتی، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اختیار کرے اس طریقے سے تو یہ ایک حیلہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے وہ دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، کوئی تعریف کے قابل چیز نہیں، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے یہ کہ اس طریقے سے چلا جائے، لیکن بہرحال اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کے لیے آخری درجے میں حل یہ ہے۔ تو یہ تو 3 طلاقوں کے بعد مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلہ جو اس زمانے میں ہمارے ہاں چل رہا ہے اور بہت زیادہ میڈیا وغیرہ پر بھی چلتا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہے۔ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں۔ اس میں بس مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ 1400 سال میں 4 بڑے ائمہ ہوئے ہیں،
اور اس سے پیچھے صحابہ کا ایک زمانہ ہے، دور ہے، 4 امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر جو امت کے علماء، مفسرین، محدثین، امام بخاری رحمہ اللہ اور حضرات جو ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں چاہے کسی بھی طریقے سے آپ دیں وہ 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کہ اہل تشیع شیعہ حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں تو وہ ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ سرے سے ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اور ایک اور ہمارے ہاں جو حضرات ہیں، اہل حضرات، یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر تو آپ الگ الگ سٹنگ میں دیتے ہیں، الگ الگ نشستوں میں دیتے ہیں یا الگ الگ طہروں میں دیتے ہیں تو پھر تو وہ 3 کاؤنٹ ہوں گی، لیکن اگر آپ ایک ہی سٹنگ میں دے دیتے ہیں، ایک ہی دفعہ میں کلمہ بول دیتے ہیں تو وہ پھر 3 نہیں ہوں گی، وہ 1 کاؤنٹ ہوگی۔ یہ مختصر سا ایک اختلاف کا ایک نقشہ ہے۔ اب رہا مسئلہ دلائل کا، تو امت جو باقی پوری امت ہے اس کے پاس جو دلائل ہیں وہ کئی سارے ہیں، جن میں سے ایک قرآن پاک کی یہ آیات بھی ہیں کہ جس میں تذکرہ ہے کہ رجوع 2 طلاقوں میں ہو سکتا ہے، تیسری طلاق جب دے دی جائے تو پھر اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی دلائل ہیں۔ لیکن جو زیادہ قابل اشکال یہ بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث حضرات کچھ دلیلیں ایسی سامنے لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ جس سے وہ یہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ امت ساری کی ساری جو ہے وہ غلطی پر ہے اور ہمیں صرف اس بات کی صحیح سمجھ آئی ہے۔ وہ 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں، کوئی زیادہ لمبے چوڑے دلائل نہیں ہیں، صرف 2 روایات ان حضرات کے پاس ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانہ خلافت میں 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے جس معاملے میں نرمی تھی، گنجائش تھی، لوگ اس میں جلدی کرنے لگ گئے، اب آئندہ کے لیے ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کریں گے۔ ایک روایت یہ ہے، مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے۔ اور ایک روایت جو ہے وہ ابو داؤد شریف کی ہے کہ سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کتنی طلاقیں دی، یہ کتنی طلاقوں کی نیت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 کی نیت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم رجوع کر سکتے ہو۔ یہ جو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے یہ 2 طریقوں سے وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں جو صحیح طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ عربوں کے ہاں طلاق کا ایک لفظ ہوتا تھا بتہ، طلاق بتہ کہتے تھے اس کو، تو اس کا مطلب ہوتا تھا مکمل طلاق یا پوری طلاق یا پکی طلاق، اگر ہم اس کو اردو میں اپنے یہاں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے۔ تو وہ بیوی کو کہتے تھے انت طالق البتہ، تو یہ طلاق ہے بتہ۔ یہ طلاق کا لفظ ایک دفعہ یوز کیا لیکن ساتھ میں بتہ کا لفظ استعمال کیا، اور بتہ کا لفظ ان کے ہاں ایسا تھا کہ جس میں 3 کی گنجائش بھی تھی اور 1 کی گنجائش بھی ہوتی تھی۔ تو ایک روایت میں ابو داؤد شریف کی روایت میں جس کو امام ابو داؤد نے صحیح قرار دیا ہے اس میں البتہ کے الفاظ ہیں، اور دوسری روایت میں جو صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے اس میں البتہ سلاسن کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، جو بھی آگے بات آ گئی۔ تو یہ 2 دلیلیں ہیں کل ان حضرات کے پاس کہ کہتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ لیکن اس بات کا جو جواب ہے مختصر یہ ہے کہ جو پہلی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس کا پس منظر سمجھنا چاہیے۔ اس کا ایک تو اس کا تأثر یہ ہے جو سیدھا سا سامنے کا ملتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کے زمانے میں ایک کام ہوتا تھا، آپ کے زمانے میں ایک قانون تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک قانون تھا، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں ایک قانون تھا، لیکن پھر انہوں نے اس قانون کو بدل دیا۔ ایک تأثر تو یہ ہے، لیکن یہ تأثر انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس تأثر کے بعد پھر اس پر کئی سارے سوالیہ نشان کھڑے ہوں گے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ حضور کا قانون بدل دیں؟ چلو خدا نخواستہ انہوں نے ایسا کر ہی لیا، اول تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔
تو کیا صحابہ کی جو اتنی بھی تعداد اس زمانے میں موجود تھی وہ اس پر خاموش رہ سکتی تھی؟ اگر انہوں نے کوئی شریعت کا حکم بدلا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ ایسا کوئی اس میں تاثر اس روایت میں نہیں ہے، نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ دیانت اور امانت کا زمانہ تھا، صحابہ اندر باہر سے ایک جیسے لوگ تھے، یہ تو ساری تاریخ گواہ ہے اس پر۔ تو ان کے زمانے میں کوئی بندہ اگر بتہ کے لفظ سے طلاق دیتا تھا، حضور کے زمانے میں بتہ کے لفظ سے طلاق دیتا تھا، تو حضور اس سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ تیری نیت کتنے کی ہے؟ اگر وہ کہتا ایک کی ہے تو ایک ہو جاتی، اگر وہ کہتا تین کی ہے تو تین شمار ہو جاتی تھی، کیونکہ نیت کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر کا فعل ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظاہر میں کچھ کام کر دیتا ہے، بعد میں اسے دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنی نیت انٹینشن بدلنے کی کوشش کرتا ہے، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا۔ کئی دفعہ دنیا کی بہت سارے معاملات میں ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمیں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پہلے جذبات میں آ کر ایک بات کہہ گیا ہے، اب یہ اس بات کو واپس لینے کی، کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ نیت تو اندر کی بات ہے، تو اللہ جانتے ہیں، یہ بندہ جانتا ہے، انسان تو ظاہر کے مکلف ہے۔ لیکن صحابہ چونکہ یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ دیانت و امانت کے پکے لوگ تھے، اس لیے ان کی اس نیت کو لے لیا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، یہ دوسرا اس حدیث کا مصداق یہ بنے گا کہ ایک بندہ 3 طلاقیں دے دیتا تھا، مثلا بیوی کو کہتا تھا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، صحابہ کے حضور کے زمانے میں، لیکن وہ پہلے لفظ سے تو طلاق دیتا تھا، دوسرے 2 لفظوں کو ریپیٹ کیا کرتا تھا۔ یعنی جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یعنی 2-3 دفعہ آ جاؤ کہتے ہیں، یا کوئی بھی لفظ ذرا تاکید کے لیے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اہم بات کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے۔ تو یہ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے، بعد میں اس معاملے کو، اس بات کو دوہرا دینا، ڈبل کر دینا، اس میں اس کی نیت دوسری یا تیسری طلاق کی نہیں ہوتی تھی۔ اور چونکہ وہ سچے لوگ تھے، اس لیے جو وہ نیت ان کی دل میں ہوتی تھی وہ آ کر حضور کے سامنے بیان کرتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہوتی تو وہی آ سکتی تھی، کیونکہ حضور کے پاس اللہ وہی بھیج دیتے کہ یہ بندہ گڑبڑ کر رہا۔ تو اس لیے اس زمانے میں دیانت پر اور دل کی بات پر اعتماد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس لیے حضور کے زمانے میں یہ بات چلتی رہی۔ لیکن ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ چونکہ صحابہ کا زمانہ تھا، عمر کے زمانے میں جب صحابہ رفتہ رفتہ رخصت ہونے لگے اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو دیانت و امانت کا معاشرے میں اب وہ معیار نہیں رہا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک بندہ طلاقیں تو 3 دیتا تھا، اور دیتا بھی فی الواقع 3 ہی تھا، لیکن جب اس کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی پڑ رہی ہوتی تھی، پاؤں کٹ رہے ہوتے تھے، تو وہ اب بیان سٹیٹمنٹ چینج کرتا تھا، آ کر وہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں، میری تو ایک کی نیت تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس معاملے میں ڈھیل تھی، یعنی تم طلاق دیتے ہی ایک، اصل تو یہ تھا دیتے ہی ایک، لیکن تم نے چلو 3 دی تو ایک زمانے تک تو اس میں رخصت رہی، جب تک کہ دیانت و امانت کا معیار صحیح تھا۔ لیکن اب لوگوں نے اس رخصت سے، اس گنجائش سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور اب ہم اس ناجائز فائدے کو روکیں گے، کیونکہ یہ فائدہ جس حد تک تھا، جس طبقے کے لیے تھا، جس زمانے کے لیے تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب دیانت و امانت کا یہ معیار نہیں کہ اب بندہ 3 طلاقیں بول کر آئے اور کہے کہ میری نیت ایک کی تھی، تو اب ہم اس کی بات نہیں لیں گے، ہم ظاہر پر چلیں گے۔ ظاہر میں جب اس نے 3 دفعہ لفظ بولا ہے تو 3 ہی ہم شمار کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، اور صحابہ کے زمانے میں یہ فیصلہ سامنے آ گیا، اور صحابہ نے اس پر مکمل اتفاق کیا، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا جو ہے وہ مسلم شریف میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ اے ابن عباس، میرے چچا نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں، 3 سے زیادہ طلاقیں تھیں۔ تو حضرت مجاہد کہتے ہیں حضرت ابن عباس نے تھوڑی دیر سر جھکایا، میں سمجھا کہ شاید کوئی گنجائش دینے لگے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لیکن پھر حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا کہ یرکب احدکم الحموقہ، تم میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور حماقت کو اپنی سواری بناتا ہے، حماقت پر سوار ہو جاتا ہے اور 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، اللہ کے حکم کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں 1 طلاق دو، وہ 3 دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یبن عباس یبن عباس، اے ابن عباس اے ابن عباس، میرے لیے کچھ کرو۔ جب اللہ کی دی ہوئے راستے کو تم نے غلط استعمال کیا تو اللہ نے تمہارے لیے جو گنجائش رکھی تھی تم نے پھر اس کا راستہ بند کر دیا، اب کوئی راستہ نہیں ہے، تمہاری بیوی تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی، جاؤ۔
خود اس روایت کے راوی جو ہے ان کا فتویٰ یہ ہے. تو اس لیے یہ روایت تو بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس روایت میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری جو رکانہ والی روایت ہے اس میں نے عرض کر دیا کہ دو طریق ہیں، ایک میں البتہ کے الفاظ ہیں اور ایک میں ثلاثن کا لفظ ہے، لیکن زمانہ رسالت میں ان دونوں لفظوں میں گنجائش موجود تھی کہ ان میں اگر کوئی نیت ایک کی کرتا تو اس کی ایک لے لی جاتی تھی. اچھا، یہاں قابل غور بات یہ ہے جو سامنے رکھنے کی ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ہمیشہ کے لیے ایک ہی ہوتی تھی تو پھر حضور نے رکانہ سے سوال کیوں کیا کہ تو نے کتنے کی نیت کی تھی؟ جب طلاق ہی ایک ہے تو یہ سوال بے معنی ہے. نعوذ باللہ. سوال اسی جگہ کیا جاتا ہے جہاں آپشن موجود ہو، اس بات کے امکان موجود ہو. جب حضور نے ان سے پوچھا ہے کہ تو نے 1 کی نیت کی یا 3 کی نیت کی، انہوں نے کہا میں نے 1 کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 3 کی نیت کرتے تو 3 طلاقیں ہو جاتی. اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن میں حضور کے سامنے کسی نے 3 طلاقیں دیں بیوی کو اور آپ نے اس کو اوکے کیا، ٹھیک ہے ختم ہوگی بات. تو اس سے یہ تاثر لینا کہ کوئی پہلے کوئی طلاق کا کانسیپٹ کچھ اور ہوتا تھا تو عمر کے زمانے میں کچھ اور ہو گیا، یہ بالکل قطعاً اپنے آپ کو ایک غلط فہمی میں ڈالنا ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں. اس لیے امت مسلمہ کا اس پر آج بھی اجماع ہے، پیچھے 1400 سال تک اجماع چلا آ رہا ہے کہ 3 طلاقیں اگر بندہ اکٹھی بھی دے دینی نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. حکومت کو اس پر قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے اس کو سزا دینی چاہیے، قید میں ڈالنا چاہیے، کوڑے لگانے چاہیے اس کو. لیکن اگر کوئی بے وقوفی کرتا ہے اور دے دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. سوائے علامہ ابن تیمیہ ایک بڑے عالم تھے جنہوں نے اس پہ آ کر مخالفت کی، لیکن یہ ان کی مخالفت بلا دلیل ہے. یعنی ایک طرف پوری امت کے اساتین اہل علم ہیں اور ایک طرف یہ ایک عالم ہے، تو ان کی بات پر وزن بھی نہیں ہے، تو آدمی کیسے ان کی بات کو لے لے. اس لیے صحیح بات جو دلائل کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، اس پر مقالات، کتابیں، بہت کچھ لٹریچر موجود ہے، لیکن مختصر خلاصہ ساری بات کا میں نے عرض کر دیا کہ 3 طلاقیں امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ 3 ہی ہوتی ہیں. اب انسان کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر تو وہ حنفیوں سے پوچھ کر اور دیگر حضرات سے پوچھ کر زندگی پہ عمل کرتا ہے اور حماقت کر کے یہ 3 طلاقیں دیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے اہل حدیث حضرات کے پاس فتویٰ لینے کے لیے. تو یہ تو شریعت کا انتہائی غلط استعمال ہے. یعنی اپنی خواہش کو مانا ہے، دلیل کو نہیں مانا. اگر تو آپ کو 3 طلاق کی دلیل پر غور کرو، جواب دو، بتاؤ. اگر آپ کو وہ راجح لگتی پھر الگ بات ہے. بعض اس لیے کہ میری خواہش وہاں سے پوری ہوتی ہے اور پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو علماء ہی ہیں، وہ بھی تو دیندار ہی ہیں، وہ بھی تو یہی ہیں. یہ سب وہ شیطانی تعویلیں ہیں، جھوٹے تسلیاں ہیں دل کو انسان جو دیتا ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس کا ضمیر اس کو اندر سے کچوکے لگا رہا ہوتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے. پھر اس تسلی دیتا ہے، وہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. محض قرآن اور حدیث کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، اس کو دلائل کی بنیاد پر ثابت کرنا ضروری ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. ان قرآن پاک کی آیات میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور جو اس کے خلاف 2 ٹوٹل روایتیں نے عرض کر دیا. اس کے علاوہ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس میں ان حضرات کا موقف ثابت ہوتا ہو. اس کی جو ہے بالکل واضح جواب اس کا ذکر کر دیا گیا. کل کی مجلس میں انشاءاللہ خلا کے حوالے سے انہی آیات کے اندر ایک حکم آیا ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.